ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج کے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور آج جو ہے وہ سورہ لقمان کا تیسرا رکوع ہم تلاوت کریں گے اور اس کی تشریح اور تفہیم اس کی دیکھیں گے. تو سورہ لقمان کے حوالے سے بتا دوں کہ پچھلے 2 ویک ہم تھوڑا سا ہمارا گیپ رہا. اس کی وجہ یہ رہی کہ وہ ہم جو ہے وہ ڈیوائس میں اس کی وجہ یہ رہی کہ ایک تو ہمارا جو آئی سی ایم کا کنونشن تھا، اور پھر پچھلا جو تھا، بلکہ نہیں ایک ہی گیپ ہوا جو اتوار تھا. اور پچھلے اتوار میں جو ہے وہ مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کا درس تھا، اور وہ انہوں نے بڑی زبردست ایک گفتگو رکھی. تو ہم دوبارہ سے آج اس کو رکوع کو دیکھ رہے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُم بِنِعَمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب سعير. ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره وإلينا مرجعكم فينبئكم بما عملوا إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. صدق اللہ العظیم. سورہ لقمان کا تیسرا رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ میری جو کوتاہیااں اگر کچھ تلاوت میں غلطی معاف فرمائے. آگے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور اللہ کے شکر گزار ہو. جو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، اور جو کوئی شکر کرے تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو کوئی کفر کرے. یہ میرا خیال ہے کہ کچھ ایک سلائیڈ ذرا تھوڑا سا غلطی سے وہ شامل ہو گئے. ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں؟ اور تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ میں کچھ غلطی کر گیا ہوں. ایک آیت شاید رہ گئی ہے. ہاں یہاں سے وہ ایک سلائڈ میں نے غلط کی ہے پیچھے تھی. دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ ہے کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، اس حال میں کہ انسانوں میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشن دکھانے والی کتاب.
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم اپنے آبا و اجداد کو یا باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے، خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً نیک ہو، اس کی فی الواقع اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ الہ فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے تو اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں، اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہو۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا اس کے لیے بس ایسا ہی ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پرو لاتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے چاند اور سورج کو مسخر کر رکھا ہے، یہ سب ایک وقت مقرر تک چل رہے ہیں، اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو تم پکارتے ہو وہ باطل ہیں، اور اس وجہ سے اللہ ہی بزرگوں برتر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ میں نے رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ آج کی جو آیات ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ وہ آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ یوں کہہ لیں کہ انسان کو اس بات پہ غور کرنے کے لیے ایک ترغیب دے رہا ہے کہ کون سی ایسی وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ تم جو ہے وہ آ، اپنے رب کی جو ہے وہ عبادت نہیں کرتے، اپنے رب کا کہا نہیں مانتے، تو اور کون سی چیز ہے جو تمہیں اس بات سے دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے کہ تم جو ہے وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤ گے؟ اس حوالے سے ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے جو مولانا کا حاشیہ ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین و آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں؟ اب مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مسخر کرنے کی دو معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ براہ راست اختیار میں دے دیا ہو، یعنی انسان ان کو استعمال کرے، جیسے مثال کے طور پہ پانی ہے، ہوا ہے، اور دوسری چیزیں ہیں کہ جن کو انسان جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ پھر دوسری مثال ہے کہ ایسی چیزیں کہ جو اس طرح سے اس کی تابع ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نظام سے نہ ہٹتی ہوں۔ جیسے مولانا نے مثال دی کہ سورج اور چاند ایک دوسری مثال میں آتا ہے۔ سورج اور چاند کو اب آپ اس طرح دیکھیں کہ انسان اگر دنیا پہ غور کرے، تھوڑی دیر کے لیے ہم میڈیکل اور سائنس اور یہ ساری چیزوں پہ غور کرتے ہوئے دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر دنیا کے اندر سورج کا نکلنا نہ ہو اور دھوپ نہ ہو، تو یہ ساری کائنات جو ہے، یعنی ہماری جو زمین ہے، ارض، اس کے اوپر سے جو ہے وہ لائف جو ہے وہ ایک طرح سے ختم ہو جائے، یعنی ہر چیز فریز ہو جائے اور کچھ بھی نہ ہو سکے۔ اسی طرح سے سورج کو اللہ تعالیٰ تمازت اتنی بڑھا دے کہ 50 سے 100 پہ چلا جائے، تو ہم سب جل کے بھسم ہو جائیں اور پانی آبی بخارات بن کے اڑ جائے، یا سورج جو ہے وہ اپنی مرضی سے نکلتا ہو اور اپنی مرضی سے غروب ہوتا ہو۔ تو یہ سارے چیزیں کس چیز میں ہیں؟ مسخرات میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان چیزوں کو، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو آج کل تو سائنس نے بھی ترقی کی ہے کہ ہمارے پاس سب چیزیں ٹائم ٹیبل سے ہے نا، یعنی ہمارے پاس سورج کے نکلنے کے اوقات ہیں جو کہ ملی سیکنڈ تک میں میجر ہیں کہ جی سورج آج اتنے بج کے اتنے سیکنڈ اتنے ملی سیکنڈ پہ نکلے گا، اور آپ دیکھیں کہ ہر سال وہ اسی ٹائم پہ نکل رہا ہے، اور پھر ہمارے پاس یہ بھی سارا ریکارڈ ہے کہ سورج گرمیوں اور سردیوں میں جو زمین کا گھومنا ہے، جو زمین جو آپ کی روٹیٹ کرتی ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ مختلف جگہ شفٹ کرتا ہے۔ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ سورج نکلا ہوا ہے تو سردیوں میں سورج کی دھوپ یہاں آتی ہے، تو تھوڑا سا گرمیوں میں تھوڑا ڈفرینٹ جگہ پہ آتی ہے۔ تو یہ سارے مدار بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کر کے دیا انسانوں کے لیے کہ وہ اس سے وہ فائدہ اٹھائیں یا اس کو۔ تو اب اس کا انسان پر کیا ذمہ داری لازم ہوتی ہے کہ وہ شکر ادا کرے اپنے رب کا۔
آگے کہا کہ اب کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی. اب کھلی نعمتیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دن رات جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں. یعنی ہم جو ہے انواع اقسام قسم کے ڈفرینٹ ٹائپ کے کھانے ہم کھا رہے ہیں، ہمارے پاس کپڑے ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہماری جاب ہے، ہماری نعمتوں میں ہر چیز ہے نا. اولاد ہماری نعمت ہے، ہمارے اہل خانہ، ہمارے اسپاؤس، بیگم یا شوہر ہمارے لیے ایک نعمت ہے. اسی طرح سے ہمارے والدین، ہماری ہر طرح کی چیز جس کو ہم سوچ سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں. لیکن چھپی ہوئی نعمتیں وہ ہیں کہ جن کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، یعنی کبھی ہم غور کر لیں اور سوچ سکیں یہ بھی ممکن نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام ہمارا ایسا بنایا کہ ہم ایکسپلور ہی نہیں کر پائے ابھی تک. ابھی اگر ہم میڈیکل سائنس کی بات کریں اور آپ تھوڑا سا جا کے اس کو سرچ کریں، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں، جیمنائی سے پوچھیں، گوگل میں سرچ کریں کہ انسان کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس کو میڈیکل سائنس کتنا ایکسپلور کر سکتی ہے. تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ بہت پرسنٹیج کم ہے. یعنی میں اگر مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں تو ہارڈلی 10% آف باڈی کو وہ صحیح ایکسپلور کر سکیں. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ میڈیکل سائنس بھی آگے کچھ نہیں کر پاتی. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کا کیور ان کے پاس کیا ہے کہ جی اس کو برن کر دو یا اس کو ریڈیوس کر دو. یا جیسے اب کینسر ہے، کینسر کا علاج کس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کو برن کر دو، اس ایریا کو بالکل آئسولیٹ کر دو یا کاٹ کے پھینک دو. یا اور بہت سی بیماریاں آپ دیکھ لیں. اگر ہم اینٹی بایوٹک کی بات کریں تو اینٹی بایوٹک کیا ہے، وہ بھی جو ہے نا وہ کچھ خاص قسم کے سیلز کو کل کرتی ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا مزید مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اینٹی بایوٹک خود بھی بنائی ہے. اگر آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہو تو آپ کو جو ہے وہ اس بازار کی اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں. تو مطلب بات یہ ہے کہ جو چھپی ہوئی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں آپ اور کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں کیسے بچایا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو، آپ کے بچوں کو، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دو دن کا بچہ، 10 دن کا بچہ بستر سے گر جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا اس کا. تو وہ سارے انتظامات جو خفیہ ہیں، یعنی جن کو ہم ایکسپلور نہیں کر سکتے، وہ یہاں پر چھپی ہوئی چیزیں مراد ہیں. اور اس میں پوری زندگی کے نظام کو چلانے میں ایسی چیزیں ہیں. مطلب میں اس پہ جاؤں تو گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے اس موضوع. آپ تھوڑا سا یہ سوچیں کہ پلک کا جھپکنا، یہ ہم پلک جھپکتے ہیں نا، یہ لیڈ ہم نے ڈاؤن کی اور یہ اوپر کی، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ کبھی بھی نہیں سوچا. ہم ہمارے کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں نا. ہماری باڈی میں جو کچھ ہے اپنے کا ہمارا ہے، یہ تو نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دیا نا ہمیں سب کچھ. ایک یہ پلک جھپکنا بند کر دے، آپ کی لیڈز جو ہیں وہ ڈاؤن ہو جائیں، آپ دنیا کا سارے پیسے لگا دیں، کوئی ایسا علاج نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو دوبارہ خود سے اٹھا سکے. لوگ جو ہے نا وہ چیزیں لگا کے باندھ کے آنکھیں کھولنے کے لیے، یا آپ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں نا، یا آپ کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ جس سے جو ہے وہ آپ کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے لیکن اب آپ دیکھنے سے محروم ہو، یا آپ کے کان وان بالکل سالم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سماعت سے محروم رکھا. تو کتنی بڑی ایک بندے کی زبان بالکل دیکھنے میں ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو گونگا اور بہرا پیدا کیا، وہ بول ہی نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت باریک اس کی خلاقی ہے، اور وہ اتنی مائکرو لیول پہ چیزیں ہیں کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے اور ہم ان کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم و ہدایت یا روشنیاں. اب جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ یہ سب کچھ ہے، تم اس نعمتوں کو جو ظاہر ہیں اور باطن ہیں ان پہ تم غور بھی نہیں کر سکتے بہت سی چیزوں پہ. تو اب جو ہے نا وہ جھگڑے کس بات پہ کر رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، یا کوئی بہت سارے خدا ہیں جنہوں نے مل کے زمین بنائی، اور یا پھر یہ اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یار خدا ہے یا نہیں بھی ہے. اور بہت سارے لوگ آج ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں ہمیں اس بات کو بہت زیادہ، یہ جو آیات ہیں ان کو جا کے دوبارہ پڑھیں اور ان کو اپنے بار بار دیکھیں. میں ایک بات یہاں پہ جب میں آیت پڑھ رہا تھا میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، مولانا نے بھی لکھا ہے اس کو ایک جگہ پہ. ہم ڈرتے کس چیز سے، ہم خوف کس چیز کا کرتے ہیں؟ ہم خوف اس چیز کا کرتے ہیں جس کا ہمیں ڈیفینیٹ بالکل کنفرم پتا ہو کہ یہ نقصان ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ میں نیچے گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اگر میں نے دیکھا کہ یہاں کلیمپ ہوتی ہے تو مجھے یہ پتا ہے کہ کلیمپ ہوگی، پیسے بھرنے ہیں. اب مجھے میرے دل میں جو مال کی محبت ہے نا وہ مجھے یہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی کہ یار کیا ہے یار خیر ہو جائے گا، نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ایسے میں کبھی بھی نہیں کروں گا. جہاں مجھے پتا ہو کہ میں نے اگر یہ گاڑی کے اوپر ذرا ایکسیلیٹر صحیح نہیں اور میں نے نہیں کنٹرول کیا تو الٹوں گا اور پوری فیملی تباہ ہو جائے گی، وہاں میں لاپرواہی نہیں کروں گا، میں اپنا کنٹرول نہیں چھوڑوں گا کبھی بھی. لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہم اتنے لاپرواہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہم لاپرواہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ذہن اور ہمارے ذہن میں کچھ اور چیزیں بسی ہوئی.
دن اور رات ہم کچھ اور چیزوں کے خیال میں، اگر یہ آیات ہمارے ذہن میں ہو، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہو، ہم چیزوں کو دیکھتے ہوں تو ہم یعنی ہمارے دل میں قرآن کی آیات آتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب شان بنائی ہے، کتنے زبردست بادل ہیں، کتنے اچھے پودے ہیں، کتنا کچھ ہے. جہاں پہ وہ کہیں گھومنے جاتا ہو تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اس کا مجھے جواب دینا ہو. آپ دیکھیں صحابہ کا معاملہ کیا تھا. صحابہ کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں تو انسان لرز جاتا ہے کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک جو ہے نا وہ کسی صحابی کے باغ میں بیٹھے ہیں سائے کے اندر، مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ ورڈنگ مجھے نہیں یاد، اور گرمی کے دن ہے، سائے میں بیٹھے ہیں اور ٹھنڈا پانی لا کے پیش کیا گیا، یعنی چشمے کا پانی تھا یا کنویں کا، اور کچھ جو ہے وہ کھجوریں پیش. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے. تو وہ ایک دم لرز گئے کہ یا رسول اللہ یہ بھی چیزوں کا سوال ہوگا. تو ہاں، یہ سب چیزوں کا سوال ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ انلمیٹڈ ہے اور آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، آپ کیسے تصرف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارب پتی بنایا تو آپ سے نہیں پوچھے گا. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کنگلا بنایا، یعنی پیسے کی نعمت نہیں دی، تو باڈی تو دی ہے، جسم تو دیا ہے، اپنے جو کچھ کر سکتے ہو اس کا تو حساب لے گا، تو ہر چیز کا وہ حساب کرے گا. تو اب یہاں پر یہ جو لوگ جھگڑتے تھے توحید اور شرک پہ، تو اب مسئلہ یہاں پر ہمارے معاشرے میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک ایسی نسل تیار ہو گئی. آپ آج کے نوجوانوں کو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں بھی دیکھیں کہ جو نعوذ باللہ من ذالک کھلے عام دہریت کا اعلان کر رہے ہیں، کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایتھیسٹ ہوں. یونیورسٹیز کالجز میں اس طرح کے بچے آج کل مل رہے ہیں کہ جو بڑے دھڑلے سے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہیں اور کی بات کر رہا ہوں، انگلینڈ کی یونیورسٹیز میں نہیں. کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے؟ صرف اس لیے نکل گئے کہ ہماری پوری پوری جنریشن ایسی آ رہی ہے کہ جن کو نہ ہم خود قرآن سے وابستہ ہیں، نہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سے اور اس ساری سوچ سے وابستہ کیا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ اس دور کا بھی بتا رہا ہے، آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں نا، بہت بڑے بڑے یہ بھوت بھائی ہو گئے یا اس طرح کے قبیل کے جتنے لوگ ہیں، وہ کیا جھگڑے کر رہے ہیں. وہ لوگوں کو یہی بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ایسی خامخواہ اسلام اور دین کی بات کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہے، نعوذ باللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو جائے گا سب کچھ بھی نہیں ہے انسان. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو یہ جھگڑے کر رہے ہیں پھر یہ آئیں گے کہاں ہمارے پاس، اور یہ بغیر کسی علم کی روشنی. اب دیکھیں، میں کل رات بھی ایک صاحب سے بات کر رہا تھا کہ سائنس جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ ہم کس بات پہ بلیو کرتے ہیں؟ پریکٹیکل پہ. صحیح ہے نا؟ یعنی ایکسپیریمنٹ کی سائنس کی بیس کیا ہے؟ جو موجودہ سائنس ہے جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم ایکسپیریمنٹ پہ بیس کرتے ہیں. تو میرے بھائی، آپ کے پاس کون سا ایکسپیریمنٹ ہے جس میں آپ نے بتایا ہو کہ یہ دنیا خود سے بن گئی؟ کون سے ایسے واضح ثبوت ہیں جس سے بگ بینگ تھیوری کو ثابت کر سکتے ہو؟ کون سے ایکسپیریمنٹ، کون سی ایسی تھیوریز ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ایک دھماکہ ہو اور پوری کائنات، اور کائنات بھی کوئی چھوٹی کائنات، یعنی میں بلا مبالغہ مجھے تو نہیں، مجھے اتنا زیادہ یعنی کاسمولوجی اور اس طرح کے علوم کا بہت شوق نہیں ہے، لیکن یہ سنی سنائی بات ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس میں سینکڑوں ہزاروں سال کی، یعنی لائٹ ایئرس، تھاؤزینڈس آف ایئرس ٹریول لائٹ کر کے آئے، اتنی وسعت کی جو ہماری ٹیلیسکوپس نے کچھ نہ کچھ دیکھ لیے کہ اتنی دور دور جو ہے وہ گیلیکسیز ہیں اور کائنات میں مختلف قسم کے وہ ہیں. آپ امیجن کریں کہ چلے 200 سال لگا لیں، 200 سال نوری سال، یعنی لائٹ ایئرس کا مطلب یہ ہے کہ 200 سال پہلے اس سیارے سے جو لائٹ چلی تھی نا، وہ 200 سال پہلے چلی ہوئی لائٹ آج ہم تک پہنچ رہی ہے. امیجن کر سکتا ہے کوئی انسان؟ مطلب ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا وسعت ہے کائنات کی؟ نہیں سوچ سکتے. ہمارا دماغ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ کائنات کی وسعت کیا ہے. اور اس کائنات کے بنانے والے کے بارے میں ہم جو ہے وہ ایسے ہی کچھ بیوقوف لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنی عاقبت خراب کریں، اور جب ہماری روح نکلے تو ہمیں پتہ چلے کہ اوہ یہ تو ہو گیا، ہم سمجھ رہے تھے کہ نہیں ہوگا. تو ہمیں بار بار اپنے آپ کو نا ان آیات کے ساتھ دہراتے رہنا اور ان میں یہ کرنا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کسی مشاہدے، کوئی ان کے پاس سالڈ ایکسپیریمنٹ نہیں ہے، انہوں نے کوئی کتاب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب لغو ہے، واہیات پنا ہے جو آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ جو ڈارون کی تھیوری بتا رہے ہیں، یہ سب کچھ بتا رہے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی ایکسپیریمنٹل نہیں ہے. اگر ڈارون کی تھیوری صحیح ہوتی تو ہزاروں سال سے تو نون ہے نا دنیا میں چیزیں. کوئی ایک واقعہ بتا دو کہ کوئی بندر انسان بن گیا ہو، یا کوئی ایک چھپکلی جو ہے وہ کوئی اور شیپ تیار کر گئی ہو، یا ڈائنوسار جس کو یہ بتاتے ہیں وہ کبھی کسی نے دیکھا ہو ڈائنوسار، تو خامخواہ کی کہانی ہے نا کہ جی اس شیپ میں ہوتا تھا، ایسے بن گئے، یوں ہو گئے. آج کیوں نہیں انسان جو ہے وہ بندر بن رہا ہے، یا بندر انسان بن رہا ہے، یا نون ہسٹری میں کوئی ایک مائکرو بایولوجی کا سیل بھی تبدیل کر سکا ہو انسان، ایک خلیہ خون کا قطرہ پیدا کر سکا ہو انسان؟ نہیں پیدا کر سکا نا. اور پھر ہمیں یہ سائنس بتا رہی ہے کہ نہیں جی بس وہم ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ
जो है वो आखिरत में फिर जब हिसाब करेगा तो ये पकड़े जाएंगे। अब जब इनसे कहा जाता है कि पैरवी करो उस चीज की जो अल्लाह ने नाजिल की है, तो कहते हैं कि उस चीज की पैरवी करें जिस पर अपने बाप दादा को पाया, या इन्हीं की पैरवी करें ख्वाह शैतान उन्हें भड़कती हुई आग की तरफ क्यों ना ले जाए। अब यहाँ पे मौलाना मौलवी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, बहुत अहम मौजू है। होता ये है कि हमारी अपने माँ बाप और बाप दादा से इतनी कोई कहना चाहिए कि अकीदत और अपना एक ताल्लुक होता है ना, कि हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि हमारे बाप दादा भी गलत हो सकते, चाहे मुसलमान ही हो। हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि वो गलत अकीदे पे हो सकते हैं, वो कुछ गलत कर सकते हैं। मतलब रियल जिंदगी में भी मेरा बच्चा जो है वो छोटा होगा, अमूमन जब बच्चे छोटे होते हैं एक खास एज के बाद तो जरा डिफरेंट माइंड होता है, लेकिन बच्चे में वो कभी नहीं यकीन कर सकता कि मेरा बाप गलत है या मेरी माँ गलत है। और फिर जो माँ बाप जब गुजर गए उनको तो हम समझते हैं कि वो पता नहीं क्या मुश्किल। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि मौलाना लिखा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक के बाप दादा ही हिदायत पे हो। भाई ये भी तो मुमकिन है तुम्हारे बाप दादा हिदायत पे ना हो, तो तुम उस पर इसरार ना करो, बल्कि हिदायत के रास्ते पे चलने की कोशिश करो। और फिर जो अंधी तकलीद करेगा तो फिर शैतान क्या है, उनको जो है वो जहन्नुम की तरह ही ले जाए। तो इस्लाम जो है वो आपको ये बता रहा है कि आप किसी ऐसे वहम में ना रहे कि जो है वो आप अकल और शऊर इस्तेमाल ना करें। और जो यानी मौरूसी तकलीद के माने ये होते हैं कि आपको जो बाप दादा से चीजें मिली आ रही हैं, मौरूसियत कहते हैं ना, हम जायदाद की तकसीम होती है तो मौरूसी तौर पे इसी तरह से हमें जायदाद के साथ साथ कुछ अकायद मिल गए जो गलत हैं, कुछ प्रैक्टिस गलत मिल गई, हम उनको बोल रहे हैं कि बस ये आमन्ना व सदकना, बस बगैर किसी जो है वो उसके हम उसको करते रहे। तो अल्लाह ताला ये बात तो की गई है उनको फारे मक्का के लिए, लेकिन आज के दौर में हम पे भी इसी तरह वैलिड है कि हमें भी अपने सारी चीजों को देख के और कुरान के मुताबिक और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनाना चाहिए। आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है, वालेकुम अस्सलाम यार, ये पानी देना थोड़ा पानी। आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो शख्स अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और अमलन वो नेक हो, इसने फिर वाकई एक भरोसे के काबिल सहारा थाम लिया और सारे मामलात का आखिरी फैसला अल्लाह ही के हाथ में है। अब जो कुफर करता है इसका कुफर तुम्हें गम ना में मुब्तला ना करे, इन्हें पलट कर आना तो हमारी तरफ है और फिर हमें बता देंगे कि वो तुम क्या कुछ करके आए हो। यकीनन अल्लाह सीनों के छुपे हुए राज तक जानता है। तुम थोड़ी मुद्दत उन्हें दुनिया में मजे का मौका करने दो, फिर बस एक सख्त अजाब जज़ाकल्लाह एक सख्त अजाब की तरफ खींच ले जाएंगे। अब यहाँ पर भी एक बहुत अहम नुक्ता है कि अब इंसान ये समझता है ना कि होता ये है कि शुरू से देख लें, हजरत आदम के दौर से शैतान और उसकी कुव्वतें जो है वो बाय द टाइम ताकतवर होती चली गई, और दुनिया में मार का यही हुआ कि जो लोग सही रास्ते पे चलने वाले हैं वो हमेशा मुश्किल में और हमेशा स्ट्रगल में है, और वो बहुत ज्यादा यूं कह लें कि आसान लाइफ नहीं है उनकी। इवन कि आप यूं देख लें कि जब हमारे सहाबा और जो खुलफाए राशिदीन का दौर है, आप देखें कि उनकी जिंदगी भी कशमकश की जिंदगी। हजरत उस्मान और हजरत उमर ने शहादत पाई, सही है, और हजरत अबू बकर अभी खिलाफत शुरू हुई है, और वो जो जो मुनकरीन ज़कात का फितना खड़ा हो गया वो उनके खिलाफ निकले। तो मुस्तकिल उनकी जिंदगी में एक स्ट्रगल है और एक मेहनत है, ऐसा नहीं है कि वो फूलों की सेज पे रहे हैं। तो यहाँ पर भी मामला ये है कि फिर जो आदमी जब ये सब काम करता है तो हमें किससे रास्ता करना है, हमें किसकी तरफ अपने आप को रुजू करना है। मैं ये आयत पढ़ रहा था तो मैं थोड़ी देर के लिए सोच रहा था तो मेरा अपने रब से ताल्लुक क्या है, मैं अपने ताल्लुक को अल्लाह ताला से कैसे मैं मतलब मैं मेरे अंदर कोई कोई फहम है इस चीज का कि मैं अपने रब से कनेक्टेड हूँ। वो हम पढ़ते तो हैं, जबान से तो हम पढ़ते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या मेरे दिल में भी ये उतर रहा है? क्या मैं ये फील भी कर सक रहा हूँ कि अल्लाह ताला वाकई मेरा सब कुछ है और वो मेरा रहमान है, रहीम है, मैं उसी से मदद मांग रहा हूँ, मैं उसी से अपने मसले हल करवा रहा हूँ, या उसी के सामने मैं अपनी गिड़गिड़ा के दुआएं रख रहा हूँ। तो होता ही है कि जब तक हम छोटी मोटी मुसीबत में पड़ते हैं तब तो हम अल्लाह ताला को याद कर रहे होते हैं कि हम रातों को गिड़गिड़ा रहे हो दुनियावी मामला के लिए ना। लेकिन वैसे आम हालात में हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक क्या है? तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि जिसने अल्लाह ताला को अपने हवाले कर दिया यानी कामिल बंदगी में आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा लतीफ सा लफ्ज है अल्लाह ताला ने जो इस्तेमाल किया कुरान में, मौलाना ने उसका तर्जुमा जो है ना वो किया है कि अमलन वो नेक हो। हुआ मोहसिन उनका लफ्ज आया, अगर मैं गलत नहीं हूँ मोहसिन का लफ्ज आया। मोहसिन का लफ्ज होता है एहसान करने वाला। एहसान करने वाले की बहुत सी डिटेल में जाए तो वो एहसान करने वाला वो है कि जो, अच्छा ये बात ध्यान में रखें कि हम अल्लाह ताला पे कोई एहसान नहीं कर सकते।
صحیح ہے نا؟ تو یہاں پر احسان کرنے والا وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنی بندگی کے اندر بھی بیسٹ آف دا بیسٹ کرنے کی کوشش کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تم 2 رکعت فرض پڑھو تو میری میری خوشو خضو کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زکات فرض کی ہو تو میں صدقہ خیرات جہاں میرا بس چلتا ہوں لوگوں کو دیتا ہوں. تو احسان کو اس معنوں میں رکھیں. تو مولانا نے اس کا بڑا لطیف اور بڑا اہم ترجمہ کیا کہ عملاً وہ نیک بھی ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو, اللہ تعالیٰ کو یا اللہ میں تو تیرا ہی بنتا ہوں, لیکن نماز پڑھ کے نکلے تو بندے کس کے ہیں؟ شیطان کے. کام کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ کا, فراڈ کا, دھوکے کا. بزنس کیا ہے؟ حرام کما رہا ہے. ٹھیک ہے, میں جاب کے اوپر ڈنڈی مارتا ہوں, 2 نمبری کرتا ہوں, فراڈ کرتا ہوں, تو پھر تو میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں نا, پھر تو میں شیطان کا بندہ ہوں. زبان سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو حوالے کیا, لیکن عملاً تو میں کسی اور کے حوالے ہوں. تو یہ سارا ہمیں اپنے بار بار غور کرنا چاہیے. تو پریکٹیکلی اگر ہم نے اللہ کو اپنے حوالے کیا اور ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا تو بس ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی. اب ہمارا دل اطمینان کی طرف جانا چاہیے. آپ کو اپنی ہر دعا کے لیے مطمئن ہونا چاہیے. اللہ نے دنیا میں دیا نہیں دیا, نہیں دیا تو اس نے وہاں کے لیے رکھ دیا. اور جب ہم وہاں پہنچیں گے تو یہ یقیناً آپ تھوڑا دیر کے لیے امیجن کریں. ابھی میں نے آپ کو کائنات کی وسعت کے بارے میں امیجن بتائی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ انفائنائٹ کیا ہوگا, لامحدود کیا ہے. میرا دماغ نہیں سوچ پاتا لامحدود کیا ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں. میں سوچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وٹ شوڈ بی دا انفائنائٹ لائف. ایسی زندگی کیسی زندگی ہوگی کہ جس میں مرنا نہیں ہے. تو میرا دماغ نہیں سوچتا. میں اپنے آپ کو روکتا ہوں کہ نہیں کسی غلط یعنی نعوذ باللہ شیطانی وسوسے میں نہ چلا جائے. اپنے آپ کو روکو. میں سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی یہاں پر اس دنیا میں فائنائٹ ہے. تو ہماری اس محدود سوچ ہے. ہم ایک ذرہ بھی نہیں ہے اس ساری کائنات میں, اور اس ذرے میں ذرہ میں ایک انسان. یعنی زمین ہماری اتنی سی ہے کہ ایک ذرہ ہو کائنات کا, اور اس ذرے میں یہاں لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں میں ایک ذرہ. لیکن پھر آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں بھی آپ غور کیجیے گا, وہ بہت اہم آیات ہیں. تو اب یہاں پر آپ کو جو ہے نا یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر چیز حوالے کرنی ہے, اپنی زندگی کو اللہ کے قانون پہ چلانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ صرف زبانی اطاعت نہ ہو بلکہ عمل ہو. یعنی عملی ہمارا رویہ ایسا ہو کہ جس میں ہمیں بار بار یہ ریکال کرنا پڑتا ہو کہ میرا ہر کام اللہ تعالیٰ کے جواب دے سوچ کے مطابق ہو. میرا اپنی بیوی سے تعلق, میرا اپنے بچوں سے تعلق, میرا اپنی جاب کا کرنا, میرا کاروبار کا کرنا, میرا لوگوں سے ڈیل کرنا, اس میں بار بار میں سوچتا ہوں. تو پھر مجھے کوئی خطرہ اور اندیشہ نہیں ہونا چاہیے, اور پھر میرا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اچھا ہی کرے گا. خطرہ کس کو ہونا چاہیے؟ خطرہ ان کو ہونا چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بار بار بلا رہا ہے اور وہ نہیں آ رہے اور وہ نہیں پلٹ رہے, جن کا پیچھے بھی ذکر آیا. تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں, اور یہ سارے ہم سب کو بھی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دین کی دعوت دے رہے ہیں اور انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا, یعنی ٹھیک طریقے سے ایک فرد کو پہنچا دیا پیغام, تو اب اس کے بعد اس فرد کے اوپر سے حجت تمام ہو گئی. حجت تمام کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ ریسپانسبل اینی مور. سامنے والے کو اگر آپ نے مناسب طریقے سے بات سمجھا دی, اب آپ اس اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اب آپ ان کے غم میں ہلکان نہ ہو, آپ بھولے نہ چلے جائیں. آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. اگر وہ اس پہ قائم ہے, ضد پہ اڑا ہوا ہے, تو وہ پھر وہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہوگا. تو اب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. یعنی اگر وہ نہیں ایمان لا رہے تو آپ کا کچھ لاس نہیں ہے, وہ تو اپنا ہی لاس کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیات میں یہ بھی فرمایا, بھی آگے آئے گا کہ اچھا, اور پھر یہ دائی حق کو بھی ہے کہ انکار پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم اگر اچھی بات کے لیے نکلیں تو چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اور اگر میں یہاں پر کوئی کسی فنکار کو بلا لوں ملیشیا اور کنسرٹ کرواؤں تو بک جلیل بھر جائے گا پورا. لوگ 200-300 رنگٹ کا ٹکٹ لے کے آ جائیں گے, ہے نا. اور یہاں پہ ہم قرآن کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی گنے چنے لوگ ہیں, ہم ہی آپس میں مل رہے ہیں. 1 سال سے چل رہا ہے, 10 سے 15 ہوئے ہوں گے مشکل سے, ہے. تو اس میں ہمیں گھبرانا یا پریشان نہیں ہونا ہے. ہمیں استقامت کے ساتھ پوری زندگی یہ کام کرنا ہے. ہمیں پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا ہے, دعوت دیتے رہنا ہے, قرآن کی طرف پلٹتے رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میری اور آپ کی تذکیر ہے نا. میں تو اپنی تذکیر کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. میں اپنے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تم نے کرنا ہے جو تم پڑھ رہے ہو. تو اسی طرح سے جو ہے وہ اس میں کبھی کبھی دل برداشتہ نہ ہو کہ لوگ نہیں آتے. اچھا, آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے. کہو الحمدللہ, مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. یہاں پر میں یہ نقطہ بتا دوں کہ کم و بیش تمام مذاہب, چاہے وہ بدھسٹ ہو, ہندو ہو, یا کوئی بھی یعنی مذہب جو اپنے آپ کو کہے کہ جی یہ دین ہے یا مذہب ہے یا کچھ عبادات کا نام ہے, ان کے یہاں ایک کانسیپٹ ہے سپریم گاڈ کا.
کہ ایک بڑا خدا ہے نعوذ باللہ کے بل ایک تو، لیکن وہ کیا فرماتے ہیں ابھی پچھلے اس میں ایک ہمارے جو پروگرام میں ایک صاحب آئے تھے انہوں نے بات کی تھی نا کہ ہندوؤں کے ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ خدا اور اللہ بولتے ہو تو ہم بھی تو کہتے ہیں، ایک وہ بڑا والا جو ہے وہ شاید ایشور کا لفظ یوز کرتے ہیں اور باقی چھوٹے موٹے تو وہ اس کے سپورٹنگ گاڈ سے. تو نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اس دور میں بھی جو لوگ تھے وہ مشرکین مکہ کی بڑی اکثریت ایتھیسٹ یا ایسے نہیں تھے کہ وہ انکاری ہو کہ کوئی خدا نہیں، بلکہ وہ مشرک تھے. انہوں نے مورتیاں بنا لی تھی، لات و عزا کو پوجنے لگے تھے، مختلف قسم کے چڑھاوے چڑھتے تھے اور شرک میں مبتلا ہو گئے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے بنائے؟ تو ان میں سے بھی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اللہ نے بنائے. تو وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم شکر کرو کہ یہ جو ہے وہ مانتے، لیکن یہ حقیقت پوری طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد اور پوری ثنا بیان نہیں کرتے. کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہ کہو کہ بنانے والا تو اللہ ہے، لیکن ہم جو ہے وہ تھوڑی سی حمد و ثنا اور تھوڑی سی تسبیح جو ہے نعوذ باللہ فلانی مورتی کی بھی پڑھ لیں، تھوڑے سے سجدے نعوذ باللہ جا کے فلانے کے بھی جو ہے وہ جو بھی آستانے بنائے اس کے اوپر کر لیں. صحیح ایسے کیسے ممکن ہے کہ میں پیدا کرنے والا، دینے والا، بنانے والا رب ہو، اللہ ہو، اور میں جا کے کسی اور کے آستانے پہ کھڑا ہوں، کسی اور کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہوں، کسی اور سے مانگ رہا ہوں؟ تو یہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ پھر یہ کیوں پکارتے ہیں، ان لوگوں کو کیوں پکارتے ہیں. آگے جو مزید اس کی تشریح ہے اکثر لوگ جانتے نہیں اس کے بارے میں. مولانا نے لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک ماننے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ یہ شخص یہ مانے کہ زمین کا خالق وہ ہے، تو پھر لازمی طور پہ بندگی بھی صرف اس کی ہوگی، عبادت بھی صرف اس کی ہوگی، اطاعت بھی اس کی ہوگی، تسبیح و تحمید بھی اسی کی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ دعائیں تو کسی اور سے مانگتے ہو اور رب کہیں کسی اور کو. تو یہ ممکن نہیں ہے. ممکن ایسے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ فرما دیا کہ مطلب جو دینے والا میں ہوں. اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ دین مکمل جب تک نہیں ہوتا کہ جب تک ہم پورے اسلام کو اور پورے قرآن کو نافذ کرنے کی بات نہ کریں. تو قرآن میں تو قانون دینے والا شارع یعنی اسٹیٹ کا لا کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ بتائے گا. صحیح ہے، آپ اپنی مرضی سے بنانے والے نہیں ہیں. یہ شرک ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جو ہے وہ قانون بنانے والا میں ہوں، لیجسلیشن میرے ہاتھ میں ہے. تو یہ شرک ہے، اور ہمیں کم از کم عقیدے کی حد تک تو یہ شرک سے بچنا چاہیے نا. یعنی ہمارے ذہن میں یہ بھی نہ ہو کہ یہ جو ہمارے ملک میں ایک فاسدانہ نظام چل رہا ہو اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کر رہے ہوں، تو چلو کم از کم دل سے تو ہم یہ اقرار کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نافذ ہونا چاہیے. کوئی نعوذ باللہ کالا انگریز ہمیں یہ بتا رہا ہو کہ نہیں جی وکالت کا نظام تو وہی چلے گا جو انگریز بنا کے دے گیا تھا، یا 1924 کا فلانا ایکٹ تو یہی چلے گا، یا 1940 کا فلانا ایکٹ تو یوں چلے گا. نہیں، یہ سارے نظام تابع ہوں گے ہمارے رب کے نظام کے، تب جا کے یہ ساری چیزیں یعنی بندگی اور اس میں آتی. اچھا، اب شرک کے جو ایک اور جو میرے خیال ہے میں نے یہ ساری بات کر دی ہے. تو توحید کے لیے لازمی کیا ہے کہ آپ نے خالق کو ماننا ہے، اور جزوی ایمان نہیں ہو، مکمل ایمان ہو. آپ کا ایمان یہ ہو کہ ہر چیز کا خالق و مالک وہی ہے. آپ کا ایمان یہ ہو کہ میرا تصرف کسی چیز پہ نہیں ہے. تصرف مینس آئی ڈونٹ ہیو رائٹس آف اینی تھنگ. میں سرونٹ ہوں، اللہ تعالیٰ غلام ہوں، میں بندہ ہوں اس کا. میرے آگے کچھ بھی میں کسی چیز میں اپنی ایگو یا اپنی میں نہیں لا سکتا کہ یار میں تو آج نہیں نماز پڑھنا چاہ رہا، یا میرا تو اس وقت موڈ نہیں ہے تو میں نہیں اٹھوں گا. یہ میں نہیں ہے کہیں پہ بھی. سرنڈر ہے، فلی سرنڈر. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سرنڈر. یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے سر خم تسلیم کیا کہ بس میں اللہ آپ کا بندہ ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے. اب یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے. صرف یہ کائنات پہ غور کریں، اپنے ذات پہ غور کریں تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی. جب ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو چھوڑ کے کس کی بندگی میں پڑھو، کن لوگوں کے پیچھے چلے ہو؟ یعنی پچھلے اس میں ایک سوال آیا تھا درس میں، اور بڑا اہم سوال ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے رزق دینے والا ہے اور ہم اس کی چاپلوسی میں اتنے لگے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا تو ہمیں یہ عقیدہ بھی ذہن میں رہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ فرد جو میرا ذریعہ بنا ہوا ہے یہ رزق نہیں دے رہا، اور اس پہ ایمان مکمل ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ بڑا رزق دیتا ہے، اور اس ظالم بہت سے بھی بعض اوقات جان چھڑا دیتا ہے اگر آپ کا عقیدہ درست ہو اور آپ اس میں کامل ہو. آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ بعض اوقات آپ کو آزمائش میں بھی ڈالتا ہے. اچھا، اب یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کوئی فرد یا کوئی قوم جو ہے نا وہ طاقت لے لے
یا اللہ تعالیٰ کا اختیار لینے کی کوشش کرے تو یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی ظلم ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ظلم ہے کیوں؟ ظلم ہے اسی وجہ سے کہ نعوذ باللہ فرعونیت ہے اور لوگ سمجھتے ہیں ہم خدا ہے۔ نعوذ باللہ کسی بڑے ملک کا سربراہ جو بھی ابھی ظلم میں مبتلا ہے، اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، وہ کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے کہ بس میں یوں کروں گا، اور دنیا آنکھیں بند کر کے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ وہ کسی ملک سے کسی صدر کو اغوا کر لیتا ہے، لوگ بے بس نظر آتے ہیں، اور وہ ہر کسی ملک کا کہتا ہے کہ یہ حصہ میں قبضہ کروں گا، اور دنیا خاموش کھڑی ہوئی ہے۔ مطلب انتہا ہے ظلم کی، لیکن کوئی نہیں بول رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب ظلم کا نظام ہے کہ جو انہوں نے قائم کیا، اور اللہ تعالیٰ کے آگے یہ نافرمان بنے ہوئے، اور یہ پھر تو یہاں پر ہمیں بات ذہن میں رہے، حاکمیت یعنی جو سپریم پاور ہے وہ اللہ ہی کی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اگر کسی کا نظام بھی آپ چلائیں گے تو دنیا میں ظلم ہوگا، اور ظلم کے ساتھ پھر کبھی بھی دنیا کا نظام ٹھیک نہیں چل سکتا۔ اچھا، یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ سے آپ محمود ہے، اس کو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، چھوٹی سی دوبارہ میں اس کی تشریح کر دوں کہ دنیا کے سارے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں، اور سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب اتنے متقی ہو جائیں کہ ہر وقت جو ہے وہ نماز روزہ اور اللہ تعالیٰ کی دین اور اسلام کی باتیں ہوتی ہیں، اور سجدے ہو رہے ہوں، اور قانون بھی اللہ کا چل رہا ہو، تو اللہ کی ذات میں ایک ذرہ بھی وہ اضافہ نہیں کر سکتے اس کی شان میں یا اس کی کسی کی، اور پوری دنیا کفر پہ ہو جائے تو بھی اس کی شان میں اس کی حمد میں ایک ذرہ کم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں محمودہ کا مطلب یہ ہے کہ محمود کہتے ہیں کہ اس طرح کا حمد کیا گیا کہ جو خود اپنی ذات میں حمد کیا گیا ہے، اور اس کو فرشتے اور اس کی مخلوقات اور اس کی ساری ہمارے سامنے چیزیں ہیں نا، ہم ایک انچ نہیں ہلا سکتے کہ ہم جو ہے وہ اگر کوئی کہیں سونامی آ جائے تو انسان کی بالکل کیڑے مکوڑے اور لکڑی اور خاص و خاشاک بن جاتے ہیں نا ہم لوگ، بڑے بڑی بلڈنگیں اڑا کے لے جاتا ہے۔ آگ لگ جائے تو ہماری ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا بعید ہے کہ وہ 2 منٹ میں ہمیں جو ہے وہ سارے زلزلہ دے اور ہم سب خاک ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہم کچھ ایک انچ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، آپ سے آپ محمود کی یہ بات ہے۔ اچھا، اب زمین کے اچھا یہ آیت جو ہے یہ بڑی اہم ہے، اور اس میں مولانا نے لکھا ہے کہ بعض اوقات انسان سے پہلے میں ترجمہ پڑھ دوں کہ زمین کے جتنے درخت ہیں اور سب قلم بن جائیں، اور دوات جو ہے وہ 7 سمندر دوات ہوں، اور مزید 7 سمندر مہیا کر دیے جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں یعنی لکھنے سے ختم نہ ہو۔ اس کے حوالے سے مولانا نے لکھا ہے کہ پہلے طور پہ تو آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ مبالغہ ہے، ایگزیجریشن ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، مولانا نے لکھا کہ ذرا سی بھی ایگزیجریشن نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ سے بات کی نا کہ آپ کائنات کی وسعت کو سوچیں کہ 200 نوری سال پہ سے کوئی روشنی آ رہی ہے، 200 سال بعد یہاں پہنچے گی، تو آپ اس کے ایک ایک ذرے ایک ایک چیز ہم اپنے ارد گرد سوچیں تو ہم لسٹ ڈاؤن بھی کرنا شروع کریں نا، وہاں لکھا ہے کہ اس کو آپ قلم بند کرنا شروع کریں کہ کائنات کے اندر چیزیں کتنی ہیں، موجودات کتنی ہیں، کیسے بنائی گئی ہیں۔ اس کو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اس کی تخلیق سے یعنی اس کی باتوں سے مراد کیا ہے کہ اس کی تخلیق اور اس کی حکمت اور اس کے کرشمے، اس کو آپ سوچنے کی بھی کوشش کریں نا، تو آپ دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان سے قلم بنا لیں، اور جتنے بھی دوات ہیں سمندر بن جائیں، تو بھی وہ کم پڑ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی وسعت اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس آیات کو نعوذ باللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مبالغہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات بتائی ہے یہ بالکل حقیقت ہے، اور اس میں پھر بار بار ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور اس آیات کو پڑھ کے ہمیں ہیبت آنی چاہیے کہ اتنا بڑا رب، اتنا عظیم رب، اور میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں اس کے آگے سرکش ہو رہا ہوں، میں اس کے آگے جو کہ ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، اس کو میں جو ہے وہ نعوذ باللہ چیلنج کر رہا ہوں۔ چیلنج کرنا ہی ہے نا، ہم اگر نعوذ باللہ طغیان کس کو کہتے ہیں یعنی بغاوت کرنے، ہم اگر اس کا حکم نہ مانے تو بغاوت ہے نا، بغاوت کرنا نعوذ باللہ چیلنج کرنا اپنے رب کو، تو ہمیں اس سے پناہ میں رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے، تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہی ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ہے، پھر یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ بھی بہت اہم آیت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے۔ ہم دیکھیں اکثر جو انسان کو چیزیں فتنے میں ڈالتی ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ یار میں مٹی، وہ بھی یہی سوال کرتے تھے مشرکین مکہ کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہماری گل سڑ جائیں گے تو کیسے دوبارہ بن جائیں گے؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں بھی آتا ہوگا نہ کبھی شیطانی وسوسہ کیا کیسے دوبارہ اٹھ جائیں گے، اور آج نہیں، ہزاروں سال سے جتنے انسان ہیں وہ سب اٹھ جائیں گے اور سب اٹھ کے چلنے لگ جائیں گے اور کیسے قیامت برپا ہو جائے گی، فطرہ آ سکتا ہے نا ذہن میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر رہا ہوں، جب میں نے کن کہہ کے یہ پوری کائنات برپا کر دی، تو یہ بھی تو سوچو کہ یہ بن کیسے گئی، یا آج بھی تم یہ تھوڑی سی پیدائش پہ اپنی غور کر لو کہ تم کیسے پیدا ہو رہا ہو، یا اربوں انسان کا پیدا کرنا، یا ایک تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ایک زیرو کا پیدا کرنا اس کے لیے ایسا ہی ہے کہ جیسے پوری جو ہے وہ
कायनात को दोबारा से, तो फिर ये जहन में वसवसा आना कि कैसे दोबारा जिंदा हो सकेंगे, अल्लाह ताला की जात करने वाली है। अभी भी तो आप ये देखें ना कि हम बीज डालते हैं तो बीज के अंदर हम साइंस से ये पता चल रहा है कि उसमें आपके पास यानी सलाहियत है कि वो पैदा बीज कर सकता है। या इसी तरह हम किसी भी यानी तोहम जिसको हम कहते हैं ना, यानी एक ऐसा मादा कि जिससे पैदाइश का अमल हो सकता है, तो वो इस बात की गारंटी तो नहीं है कि बच्चा पैदा हो ही जाएगा, या लाजमी तो नहीं है कि हर बीज जो है उसमें से दरख्त निकलेगा ही। लेकिन हम बीज के पौधे के निकलने के अमल को भी तो देखें, तो मिट्टी के अंदर आपने डाला, मिट्टी क्या है, एक ऐसी मादा है, तो वहां से जब अल्लाह ताला पौधा निकाल सकता है, तो उसके लिए क्या वईद है कि आपके सारे जितने भी जिस्म के खुलिए हैं उनको इकट्ठा करके और कर ले। और आज तो मेडिकल साइंस बहुत सारी चीजों में देख रही है। ये जो हम बात करते हैं ना डीएनए, तो डीएनए तो एक बाल से भी निकाला जा सकता है और एक खुलिये से भी निकाला जा सकता है, और डीएनए पूरा आपकी बॉडी का कैरेक्टर बता देता है और सब कुछ बता देता है कि आपके अंदर क्या है। तो वो जिसने ये सब बनाया उसके लिए क्या नामुमकिन है कि ये सब कुछ वो दोबारा इकट्ठा करे और कहाँ से निकाले। ये तो हमारे सोच की कम इल्मी है ना, हम फहम नहीं रख सकते ना सोच सकते। तो इसको भी बार बार जहन में दोहराने की जरूरत है कि वो जो पैदा करने वाले, देखिए मसला होता कब है, मैं बार बार इस बात पे सोच रहा हूँ कि जो मैंने आपसे पहले भी रिपीट की कि हमारे दिल में खौफ खत्म क्यों हो जाता है। खत्म ही हो जाता है कि हमारा ये ये फहम कमजोर पड़ जाता है कि शायद हम पकड़े जाएंगे। ये शायद नहीं है, डेफिनेटली हम पकड़े जाएंगे अगर हमने गलत किया। और मुझे जब ये बात जहन में हो तो मैं कैसे गलत कर सकता हूँ। मेरा बॉस मुझे जॉब से निकाल दे मेरी हरकत पे, तो वो मैं हरकत कभी भी जानते बूझते नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे दिमाग में और मेरे दिल में जो है ना अल्लाह ताला का हाजिर नाजिर होना, अल्लाह ताला की इन सारी चीजों को पकड़ कर लेना, इसका शायद फहम ठीक नहीं। तभी मैं ये सारे गुनाहों में, ये सब चीजों में मुब्तला हो रहा हूँ। तो बार बार अपने आप को इस हवाले से भी कि वो पैदा करने वाला है, जब उसने एक को पैदा किया और लाखों को पैदा करेगा तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, अब आगे जो अल्लाह ताला फरमा रहा है इसमें भी हम देखें कि तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन में पुरोल होता है और दिन को रात में, और उसने सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है। अब यहाँ पर भी फिर लेने से मुराद को मौलाना ने भी, और एक मैं डॉक्टर इसरार साहब का दर्स सुन रहा था, उन्होंने भी एक बड़ी अच्छी हवाला दिया कि ऐसे जैसे कि कोई बीट्स हो, यानी आपने जो है वो कोई तस्बीह परो ली, और तस्बीह के दाने एक काला एक सफेद है और आप पलटते जा रहे हैं, तो वो एक तरह से ये पिरोना भी मुराद हो सकता है। फिर उसकी मुराद ये भी हो सकता है कि दिन कभी सर्दियों में बड़े हैं कभी छोटे हैं, तो वो एक दूसरे के अंदर घुसे चले जा रहे हैं, पिरो हुए हैं, तो ये भी मुराद हो सकता है। तो अल्लाह ताला जो है वो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, आप देख रहे हैं ये तरतीब जब से पैदा हुए। तो ये एक बड़ा, एक ये भी तो बहुत बड़ा निशान है अगर आदमी सोचे कि दिन का होना और फिर रात का होना और फिर होते चले जाना, और पूरी दुनिया में उसने एक खास निजाम बना रखा है। तो अब यहाँ पर फिर हम सितारों को देखें, वो अपने मुकर्रर वक्त पे चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सब अपने मुकर्रर वक्त पे चले जा रहे हैं, और क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ तुम करते हो उससे भी बाखबर है। बार बार अल्लाह ताला क्या रिलेट कर रहे हैं, तुम ये सब कुछ देख रहे हो कि ये सब कुछ बन रहा है, एक एक चीज माइक्रो और मिली सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं है। अगर हो तो फिर ये सैयारे सितारे टकरा जाए और ये सारा निजाम उलट पुलट हो जाए, अगर टाइमिंग के अंदर इतना भी डिस्टेंस आ जाए, डिफरेंस आ जाए। और फिर अल्लाह ताला कहाँ रिलेट कर रहा है कि क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मैं तुम्हें भी देख रहा हूँ और तुम्हें भी जो है वो नोट कर रहा हूँ और तुमसे भी बाखबर हूँ। ये सब कुछ इसी वजह से है कि अल्लाह ही हक है, और इसे छोड़कर जिन चीजों को तुम पुकारते हो वो सब बातिल है, और इसी की वजह से वो बुजुर्गों बढ़ता रहे। अब यहाँ पर भी जो है ना ये बात ध्यान में रहे कि सब बात करने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वही एक हक है और उसी की तरफ आपको सबको पलट के जाना है, वही असल तदबीर का मालिक है। और मखलूकात के अलावा जो भी हस्तियां हैं, अगर तुम उनकी किसी भी तरफ जा रहे हो तो फिर तुम एक शदीद बुराई में मुब्तला हो, शदीद गलतफहमी में मुब्तला हो, और फिर यानी बार बार ये बात रिपीट की जा रही है कि पैदा करने वाला अल्लाह हो, देने वाला अल्लाह हो, फिर तुम किन को मुश्किल कुशा, किन को हाजत रवा, किन बुतों को, मूर्तियों को, किन आस्थानों को, किन ऐसे लोगों के कि जिनको खुद भी नहीं पता कि हमें पुकारा जा रहा है। कयामत के दिन का एक मंजर अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बनाया कि कुछ लोग वहां पर बड़े बड़े अंबिया और बुजुर्गों में कि जिनसे पूछा जाएगा कि ये आपको पूछते थे, वो कहेंगे हमने तो इन्हें नहीं बताया कभी ये हमें पूछो, हम तो दावत देते थे कि अल्लाह की तरफ आओ, ये तो इन्होंने खुद कर ली सारी चीजें। तो ये भी बड़ा यानी मार का होगा कि वो हस्तियां खुद कह रही होंगी कि भाई हमसे हमारा कोई अल्लाह इनसे वास्ता नहीं है, ये तो इन्होंने खुद सारे। ये नहीं एक आदमी अल्लाह को छोड़ के किसी और को पूजने लग जाए, किसी की कब्रों पे सिजदे करने लग जाए, किसी और को अपना
جو ہے وہ عبادت کا مقصد بنا لے، یا کچھ اور انہوں نے اپنے خاص طور پہ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے خاص طور پہ کہ حضرت عیسیٰ، یہ جو عیسائی ہیں وہ انہوں نے ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ بنایا، گاڈ بنا لیا، تو وہ ان کو کہا تھا اور میری ماں کو جو ہے خدا کے بجائے اس کو خدا بنا دیا، اور وہ آپ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں. تو بس یہاں پر آخری بات یہ بھی ذہن میں رہے، ایک میں کہیں مس کر گیا، ایک تشریح میں مولانا نے یہ بھی بات لکھی کہ علیم اور دیکھنے والا کی تشریح میں انہوں نے لکھی کہ اللہ رب العزت اتنی بڑی ہستی ہے کہ جس طرح سے وہ پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اسی طرح سے وہ ہر مخلوق کو سن رہا ہے. یعنی ہمارا یہ بھی ذہن بالکل کلیئر ہونا چاہیے، ہمیں یہ کسی غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ اس انتظام کے لیے اس نے فرشتے رکھ رکھے ہیں تو نعوذ باللہ وہ کوئی فرشتوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں کہا ہوں، میں تمہارے قلب سے بالکل، یعنی حبل الورید کے بالکل قریب، تو میں تمہیں ہر وقت سن سکتا ہوں اور ہر وقت دیکھ سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں محبت کے ساتھ تعلق یہ ہو کہ وہ رب ہمارا ہر وقت موجود ہے، اور خوف کا تعلق یہ ہو کہ وہ ہر وقت ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. اور خوف صرف مار کا خوف نہیں ہوتا، خوف تو وہ خوف بھی ہوتا ہے کہ میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے یہ خوف ہو کہ میرے باپ کو یہ پتا چلے کہ یہ بے حیائی کو مبتلا تھا، تو یہ کتنا بڑا خوف کہ میرا باپ مجھ سے یہ دیکھے، ارے یہ اس کے یہ اتنے چھوٹے کام. تو ایسا خوف میرے رب سے ہمارے تعلق میں ہو کہ یعنی ہمیں صرف یہی خوف نہ ہو کہ وہ ہمیں مارے گا یا ہمیں آگ میں ڈالے گا، ہمیں تو یہ خوف بھی ہو کہ وہ ہم سے منہ پھیر لیں یا وہ ہم سے ناراض ہو جائے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے موقع فرمائیں کہ لے جاؤ نہیں یہ میرے بندے نے. تو یہ خوف بھی تو ہوگا. تو بس اس میں ہم اپنی بات ختم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی سوال ہو خواتین کی طرف سے بھی یا مردوں کی طرف سے تو وہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ آپ خالق کی بنائی ہوئی زمین پر رہتے ہیں، خالق کی بنائی ہوئی چیزوں اور نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں، اور آپ اتنے لاپرواہ ہیں کہ آپ اس کی بنائے ہوئے ضابطۂ خیال کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال مجھے یہ کوئی ایک اور میں دیکھا تھا، اس میں مجھے یاد نہیں پڑا، شاید ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ فجر کی اذان ہوتی ہو، نماز کا وقت ہے، آپ اٹھتے ہیں، آپ کو اذان کی بات، اور آپ یہ سوچ کر قدر بدل کے سو جاتے ہیں کہ میں بعد میں، تو اس وقت آپ نے کس کو ٹرائی کیا، رحمان کو یا شفان؟ یہ ہمارے لیے شاید ایک روز کا سوال ہے، ہمارے ذہن میں پوچھنا چاہیے جب ہم صبح ہماری آنکھ کھلے اور ہم کسی وجہ سے بہت تھکے ہوئے ہوں، اور اس وقت نیچرلی نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے اور شیطان بھی اپنا پورا غلبہ استعمال کرتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ایک فروٹ فار دا ڈے ہے کہ ہم دیکھنے کی ہم کس طرح سے آغاز کرتے ہیں، اور لیکن جس کی بنائی کی یہ دنیا ہے اس کے بنائے ہوئے اس میں کس طرح سے. کوئی اور سوال تو نہیں کسی کا؟ آپ پروفیسر آپ کچھ تھوڑی سی بات رکھیں. بہت خوبصورت درس دیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ سکھوں کے بنیادی مضامین کے حوالے سے اتنا مکمل، اتنا جامع اور اتنا درس میں بھی نہیں پا سکا. لیکن قرآن مجید ایک معجزہ ہے، اور اس پہ آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں اتنا ہی آپ پر قرآن مجید کھلتا چلا جاتا ہے. اس ایک رکوع پر اگر آپ اہل علم کو دعوت دیں تو میں کہتا ہوں کہ کم و بیش وہ ایک مہینہ بھی بولتے رہیں تو یہ رکوع ختم نہیں ہوتا. اس میں اتنے مضامین پوشید. بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں
حسن بھائی کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس قرآن کے علم کو پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس پہ ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شیطان ورغلاتا ہے، شیطان بے شمار قسم کے ہیلے اور بہانے پیش کرتا ہے کہ بھئی یہ درس چھوڑ دو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے تو ڈگریاں ہونی چاہیے، مدرسے کی اسناد ہونی چاہیے، کوئی عالم اور فاضل ہونا چاہیے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن کہ تم میں سے سب سے بہتر، خیرکم کا یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، خیر عربی زبان میں سپرلیٹو ڈگری ہے کہ سب سے بہتر وہ من تعلم القرآن او علمہ، کہ جو قرآن کو سیکھے یا قرآن کو سکھائے۔ اس لحاظ سے یہ فضیلت سب سے پہلے تو ہمارے بھائی حسن جمیل بھائی کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس درس کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور پھر یہ فضیلت ہم سب کو بھی حاصل ہوتی ہے، خواہ وہ مرد ہوں، خواہ وہ خواتین ہوں، خواہ وہ بچے ہوں۔ اور پچھلے درس میں محترم جناب مفتی مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے بتایا تھا کہ اس قسم کی محفل میں جو آدمی کسی اور کام سے بھی آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کی مغفرت کی۔ تو آج کے درس میں حسن بھائی نے تمام اہم نکات کو سمیٹا ہے، لیکن مجھے دعوت دی گئی ہے تو میں بھی ایک شریک کے طور پہ دو چار باتیں آپ کے سامنے اس رکوع کے حوالے سے رکھ دیتا ہوں۔ ایک اہم موضوع جو اس رکوع میں حسن بھائی نے بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے، اور وہ ماڈرن ایج کا یعنی دور حاضر کا، سائنٹیفک ایج کا، ہمارے زمانے کا بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، اور وہ ہے الحاد، کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود بن گئی، یا اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے۔ اس موضوع پہ میں چاہتا ہوں، مولانا مودودی مرحوم نے ایک مکمل کتاب لکھی ہے، توحید، رسالت اور زندگی بعد موت کا عقلی ثبوت۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے اور دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اس کتاب کو ہمارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے بچوں اور بچیوں کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح مولانا مودودی مرحوم کی دیگر کتابوں میں بھی مولانا نے اس موضوع کو بار بار ٹچ کیا ہے، اس لیے کہ یہ دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ اس دور کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے، یعنی اسی کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ نے دی بریف ہسٹری آف دی ٹائم میں لوگوں کو اسی طرح سے کنفیوز کیا ہے کہ پتہ نہیں اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے بھی یا نہیں، اور اس نے تو یہ بات کہی ہے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن لوگوں نے اس کی طرف پروپیگنڈا یہ کر دیا ہے کہ اس نے خدا کا انکار کیا۔
حالانکہ اس کی اپنی کتاب کو اگر پڑھا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے کہیں خدا نظر نہیں آیا، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ خدا نہیں۔ تو یہ اہم موضوع ہے، اس موضوع پہ کس طرح سے بات کی جائے۔ اس پہ مولانا نے ہمیں ایک بہت ہی واضح موقف دیا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا کہنا چاہیے کہ انسان کے پاس جو اللہ کو نہیں مانتا، اس انسان سے مخاطب ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، کسی دین کو نہیں مانتا، اس سے ہم کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ نے عقل دی ہے، تمہیں سمجھ دی ہے، تمہیں سائنس دی ہے، تمہیں ٹیکنالوجی دی ہے، ٹھیک ہے نا، تمہیں وجدان دیا ہے، تمہیں شعور دیا ہے۔ یہ جتنے سمجھنے کے تمہارے پاس ذرائع ہیں، علم کے ذرائع ہیں، تم ان تمام ذرائع سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں کر سکے ہو کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ اور ڈیفینیٹلی کوئی سائنسدان یہ نہیں کہتا ہے کہ بھئی اس کائنات کا کوئی خدا ہے یا نہیں۔ اور آج تک دنیا کا کوئی فلسفی بھی یہ بات نہیں کہہ سکا ہے پورے دعوے کے ساتھ۔ ایک طرف یہ تمام سائنسدان ہیں، یہ تمام فلاسفہ ہیں، یہ دانشور ہیں کہ جو اپنے تمام سائنسی ذرائع کو، ٹیکنالوجی کو، ایڈوانسمنٹ کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ فلاسفہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، وہ دانشور اپنے خیالات اور افکار کی دنیا میں گھومتے ہیں اور ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، کسی ڈیفینیٹ یقینی بات کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کائنات کیسے بنی، اور اس کائنات کو لازماً کوئی بنانے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ خود بخود بن گئی، تو خود بخود کیسے بن گئی؟ یہ تو عقل نہیں مانتی ہے۔ بھئی جب یہ لیپ ٹاپ خود بخود نہیں بن سکتا ہے، جس کرسی پہ طاہر منصوری صاحب تشریف رکھ رہے ہیں، وہ کرسی خود بخود نہیں بن سکتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کے دور کے ایک ملحد ایتھیسٹ کا مکالمہ آپ نے سنا ہے؟ تو اس نے وہاں پہ دعویٰ کیا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ تو میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، وہ آپ ایک دوسرے سے پوچھ لیجئے گا، بار بار سنا ہوا ہے آپ کا، میں اصل میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو مولانا نے کہا کہ ایک طرف یہ سب سائنسدان ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی بگ بینگ کے نتیجے میں اور خود بخود یہ کائنات بنی، اور دوسری طرف انبیاء علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ تک، وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ انسان جو ہے اس کو عقل اللہ نے دی ہے، اور جیسا کہ ابھی ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر حسن جمیل نے بہت ہی خوبصورتی سے وضاحت کی کہ یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے قبضے قدرت میں دے دی۔ یہ سائنس کی ایجادات انسان اسی لیے کر رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ صلاحیتیں دی، انسان کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں اللہ۔ تو دوسری طرف انبیاء علیہ السلام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کائنات کی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو تم اپنی سائنس کے ذریعے سے، تم اپنی عقل کے ذریعے سے یقینی علم حاصل نہیں کر سکتے، اور اس علم کے لیے تمہیں ہم سے رجوع کرنا ہوگا۔ وہ علم پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے، ہمیں منتخب کیا ہے۔ انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو منتخب کیا ہے
اب مولانا مودودی مرحوم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں اس بات کا حق پہنچتا ہے، ہم بھرپور انداز میں ٹھوک بجا کر اس بات کا جائزہ لیں کہ انبیاء علیہ السلام جو بات کہتے ہیں وہ سچی ہے یا نہیں ہے، وہ اپنی بات کے اندر سچے ہیں یا نہیں ہے. یہ ہیئر لائز دی پوائنٹ. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو آپ کے اسلامک یونیورسٹی ملائیشیا کے مفتی ڈاکٹر شمائل ندوی صاحب نے جو ڈائیلاگ کیا تھا جاوید اختر صاحب کے ساتھ، وہاں پہ مفتی صاحب نے اپنی حد تک پوری کوشش کی، لیکن اصل میں مولانا مودودی مرحوم کو پڑھ کے میں نے ایک بات سمجھی کہ جب آپ کسی موضوع پر بات کر رہے ہوں تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ بھئی سائل جو ہے اس کے ذہن کے اندر سوال کیا ہے. جب کوئی آدمی آپ سے سوال کرے، کوئی خاتون آپ سے سوال کرے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں، اب آپ یہ جواب دیں کہ بھئی اسلام نے تو جو ہے 1300 سال 1400 سال پہلے عورتوں کو سب حقوق دے دیے، یہ اس کا جواب نہیں. وہ تو جواب یہ چاہ رہی ہے کہ آج اسلام کے نام پر مسلمانوں کے ممالک کے اندر عورتوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں، کیا اسلام ان مظالم کو روکتا ہے یا نہیں روکتا ہے، اور اس بارے میں اسلام نے کیا ہدایت دی. اسی طرح سے آج جو لوگ الحاد کے اندر ہیں، سیکولرزم کے اندر جا رہے ہیں، خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے، ان کے ذہنوں کے اندر کیا پیچیدگی ہے، کیا پریشانی ہے، کیا سوالات ہیں ان کے ذہنوں کے اندر. ان سوالات کے جواب دینے کی ضرورت ہے. اور مولانا مودودی مرحوم نے اپنی اس کتاب جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ توحید، رسالت اور زندگی بعد موت کا عقلی ثبوت، اور اسلام اور جاہلیت، اور باقی کئی کتابوں کے اندر اس موضوع کو بڑی تفصیل کے ساتھ لیا ہے اور بتایا ہے کہ انسان کے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے. برٹن رسل نے سائنس اینڈ سوسائٹی اینڈ ایجوکیشن، اس کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ انسان مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن قبر میں جانے کے بعد اس کی دوسری زندگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ دوسری زندگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. either yes or no, I cannot say anything. یہ اس کا سائنٹیفک جواب ہے، یہ اس کا معتدل جواب ہے. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، علامہ اقبال کہتے ہیں نا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اور مولانا ظفر علی خان نے اپنی مشہور نعت میں کہا ہے نا کہ جو نقطہ وروں سے حل نہ ہو، سارے دنیا کے فلسفی اور دانشور، جو نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے میں یہ جو کائنات کیسے بنی،
کس نے بنائی, کیوں بنائی, ان تمام سوالات کے وہ جوابات دیں جو ڈیفینیٹ, وہ جو حسن بھائی کہہ رہے تھے نا کہ یقین ہونا چاہیے, تو انہوں نے پورے یقین کے ساتھ ایک بات کہی, اور ایمان اسی کا نام ہے, اسی لیے تو کہا نا کہ عام ایمان. اور ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے, ایمان عقل, سائنس, حواس, تجربات, ان سب سے اوپر کی منزل. اگر آپ ایک ڈائیگرام بنائیں, ایک سیڑھی بنائیں, تو پہلی سیڑھی کیا ہوگی؟ حواس, حواس سے خمسہ. دوسری سیڑھی کیا ہوگی؟ آپ کی سائنس. تیسری سیڑھی کیا ہوگی؟ آپ کی عقل, شعور, وجدان, سائیکولوجی, شعور, طاقت شعور, لاشعور. اور پھر آخری منزل کیا ہے؟ ایمان. کہ یہ عقل اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام سچے ہیں, اور یہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ اتنا منظم, اتنا بہترین نظام کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا. ابھی میرا آپریشن ہونا تھا تو طاہر منصوری 24 گھنٹے اس پہ ریسرچ کرتے رہتے تھے. کمپیوٹیشنل بایولوجی ان کا آکسفورڈ یونیورسٹی میں سبجیکٹ تھا. مجھے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ میرا جو آپریشن ہونا تھا اس کے بارے میں انہوں نے بڑی مائنیوٹلی معلومات دی, اور علاج سے پہلے صحیح معلومات ہونا, تشخیص ہونا, یہ بہت ضروری ہے. اس میں مجھے یہ اندازہ ہوا, وہ جو حسن بھائی کہہ رہے تھے نا کہ اللہ کی نعمت ہے, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو ہم نہیں سکتے. صرف آنکھ کے بارے میں اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. یہ جو کچھ چیزیں چھین لی جاتی ہیں نا, یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ انسانوں میں نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں, کہ کسی انسان سے اللہ تبارک و تعالی اس کی آپٹک نرو کا ڈیفنس سسٹم تھوڑا سا مائنس کر دیتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی بینائی چلی جاتی. اور صرف آنکھ کے پریشر اور آپٹک نرو کے حوالے سے انسان ابھی پوری تحقیق نہیں کر سکا. یعنی ہزاروں مسائل ابھی ایسے ہیں کہ جس میں انسان کہتا ہے کہ I cannot say anything. تو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں انسان کو اندھا کیوں بناتا ہے؟ یہ آنکھوں والوں کے لیے ہے کہ دیکھو یہ میری نعمت ہے تمہارے پاس آنکھوں. یہ ابھی جو بتا رہے تھے ہمارے محترم ڈاکٹر حسن جمیل, اگر یہ پلکیں اوپر نیچے ہونا, مجھے عملاً اس بات کا پتا ہے, میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو اپنی ساری پونجی اس بات پر لگا چکا کہ میری پلکیں جو ہیں وہ حرکت کر سکیں, لیکن نہیں ہو سکے. سائنسدان اب تک وہ علاج دریافت نہیں کر سکے. تو کتنی چیزیں ہیں کہ سائنس کے نتیجے میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ بھی ہے کہ جب کھانا تیار ہو تو پہلے کھانا کھا لیا جائے, نماز بھی بعد میں پڑھی جائے. تو میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں نے پوائنٹس تو کچھ اور بھی نوٹ کیے تھے لیکن وہ انشاءاللہ آئندہ
اور آپ سب کا شکریہ، اور خاص طور پہ حسن بھائی کا شکریہ، اور ہمارے میزبان جو ہیں ان کا شکریہ، اتنی خوبصورت محفل انہوں نے سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب گھر والوں کو بہترین اجر عطا فرمائے، اپنی رحمت اور برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، آپ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہے وہ محفل کہ جس میں قرآن کو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ یا اللہ ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یا اللہ ہماری حاضری کو قبول کریں، یا اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائیے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ عطا فرمائیے۔ یا اللہ قرآن کا نور ہمارے دلوں میں اتار، ہماری نگاہوں میں اتار دیجیے، ہمارے قلوب میں اتار دیجیے، ہمارے گھروں میں اتار دیجیے۔ یا الہ العالمین ہماری اولاد کو قرآن کا نور عطا فرمائیے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، جس گھر کے اندر یہ پروگرام ہو رہا ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، یا اللہ اس گھر کو قرآن کی ساری برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن قرآن کی شفاعت نصیب فرما، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ یا الہ العالمین جو بھی ہمارے بھائی بہن بچے پریشان ہیں، یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا۔ یا الہ العالمین ملائشہ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو ظلم سے، زیادتی سے، دہشت گردی سے، خون خرابے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین جہاں جہاں بھی دنیا میں انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ اس ظلم سے انسانوں کو نجات عطا۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین ہمارے بچوں کو یا اللہ اپنی بہترین نعمتیں عطا، اپنی بہترین نعمتیں عطا۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ تمام لوگوں کا جو آن لائن موجود تھے۔ کوئی بات تو میرا خیال نہیں ہے کسی نے کرنی؟ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم، فی امان اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔